آئے ہوئے تھے لاسٹ فرائیڈے، تو مجھے بھی بلایا، تو میں نے بھی ان کو بردر کہا. تو ایک ہمارے حافظ صاحب ہیں، بڑے غصے میں آ گئے، کیا آپ نے بردر کہا؟ میں نے کہا بھیا ہم سب آدم کی اولاد، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، بردر ہی اور کیا. اس طرح تو آپ ساری بھائی بن جائیں گے، سارے قدر ہو جائیں گے، انبیاء کے بھی قدر ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ انتم و نحن بنو الاعمى، فرزند رسول، آپ اور ہم دونوں ہیں کزنز. وَمَا شَرَفُكُمْ عَلَيْنَا، پھر آپ کو ہم پر فضیلت کا ہے کی. یہ جو جواب امام نے دیا ہے، خدا کی قسم کمال کر کے امام نے فرمایا اے مامون یہ بتا، اگر آج زندہ ہو کر ظاہری حالت میں ہمارے جد رسول تمہارے دربار میں آ جائے، وَيَطْلُبُ مِنْكَ بِنْتَكَ، اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تو ڈینائی کرے گا یا دے گا؟ اس نے کہا اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ رسول میرے داماد بن جائے. اسی عزت پر تو قربان جانا چاہیے نا کہ رسول داماد بن جائے. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ ہم رسول کے بھی بزرگ بن جائیں، ہم رسول کے قانونی رشتہ دار بھی بن جائیں. اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا اے مامون تم نے فرق پوچھا ہے کہ ہم نے اور تم نے فرق کیا ہے، ہمارا شرف کیا ہے. تو یاد رکھو رسول تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے رشتہ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ تیری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں نہیں، میری بیٹیاں ذریت رسول. دیکھیے آپ کی توجہ کو دیکھ کر ایک جملہ اور سن لیجیے، عرض کر دوں. ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے معروف کرخی، یہ ہے ماشکی، امام سامنو زامنو شاہ خراسانو شاہ جہان. یہ ماشکی پانی لاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ آج معروف آج مشکیزیں لے آنا، آج ساتھ لے آنا، آج مہمان آ رہے ہیں ذرا بڑھا دینا، آج مہمان نہیں ذرا کم کر دینا. یہ ماشکی، یہ بعد سرکار کے بعد مامون رشید نے مامون نے طلب کیا المعروف الکرخی اپنے دربار اور کہا کہ تم اتنا عرصہ امام کے پاس رہے ہو، تمہیں امام نے کوئی اسم اعظم تو دیا ہوگا، تو ایسے کرو ایک اسم اعظم لکھ کے مجھے دے دو، میں ایک لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، سمندر کا سفر ہے، تاکہ اگر سفینہ بھنور میں پھنس جائے تو وہ اسم اعظم کی چٹ دکھا. انہوں نے فوراً لکھا، ہمارے ہاں تو قلم ہی کوئی نہیں رکھتا، ہمارے ہاں میرے جتنے قلم ہیں بلکہ میں لیتا ہوں، بلکہ وہ بیگم صاحبہ سے اسی پہ لڑائی ہوتی کہ ہر مہینے اتنے خرید کے دے رہی ہو، کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں قلم رکھنے کا، ان کے ہاں دینے کا رواج نہ تھا، ہمارے ہاں رکھنے کا رواج. عجیب، آج کے بعد براہ کرم قلم رکھیں. تو جب میں تو علی والوں کو قلم رکھنا چاہیے، کبھی بھی حکمت کی چیز مل سکتی. معروف کرخی نے دربار سے قلم نہیں مانگا. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ حضور کا انجام دیکھ چکے ہیں. اب درباروں سے کیا قلم مانگتے؟ اس لیے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے بھی مجھ سے قلم مانگا ہے، میں نے اس سے نہیں مانگا. تو معروف نے فوراً قلم نکالا، چٹ نکالی اور لکھ دیا، لکھ کے اسے تھما دیا اور یہ چلا گیا سفر. سفر میں عجیب اتفاق ہے کہ بھنور میں سفینہ پھنس گئے اور اب اس نے چٹ نکالی اور چٹ نکال کے فوراً سمندر کو دکھائی. تو سمندر کی کیا مجال ہے کہ نوشتہ ہے غلام رضا کو. سمندر میں کیا مجال ہے؟ نوشتہ ہے غلام رضا کو پشت نہ کرے.
اس نے فوراً پش کر یہ پیچھے چلا گیا اور بھنور سے کشتی نکلا. جب یہ باہر نکلا تو اس نے کہا کھولو اس چٹ میں ہے کیا. اب جو چٹ کھولی کہا اچھا اس کی ہمیں خبر لیتے ہیں. دربار میں بلاؤ اسے اور جلاب کو بلاؤ. جلاب کو بلایا, معروف کرخی بھی آ گئے. کہا تمہیں تازیانے مارنے. کہا کیوں؟ کہا تمہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ تم اس میں اعظم لکھ کے دو, تم نے ہم سے مذاق کیا, اپنا نام لکھ کے دے دیا. سمجھنا ذرا آپ صاحب, تم نے اپنا نام لکھ کے دے دیا. کہا یہ جملہ سنیے گا, کہا اگر مجرم کو چٹ بچا لے بھنور سے تو غیر مجرم کو سزا کیسی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے, پھنس گئے تھے بچ تو گئے. کہا بچ گئے ہو تو سزا کیسی, انعام دو, بچ تو گئے ہو نا. کہا مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی, تم سے اسم اعظم مانگا تھا, تم نے اپنا نام لکھ دیا. اب ذرا جملہ سنیں, اس لیے میں آج یہ جشن پڑھنے آیا ہوں کہ آپ کے اندر یہ جذبہ میں کریٹ کر کہ کم از کم معروف کرخی کے لیول پہ تو ہم آئیں, اس معرفت کے لیول پہ. کہ تو نے تو لکھا اللہم انجہ بحق المعروف کرخی, بارے راہ سے بچا لے معروف کرخی کے صدقے میں. جیسے آج کل اسم اعظم سے سارے اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ سخاوت حسین کی وجہ سے ہمیں بچا لے. پہلے سخاوت حسین کے امام کا واسطہ نہیں مانتے تھے, لیکن اللہ کیسے قائم کرتا ہے واسطوں کو. معروف کرخی کے واسطے میں اسے بچا لے. کہا بچ تو گئے, مگر یہ تم نے لکھا کیوں, اس میں اعظم کیوں نہیں لکھا. آپ سنیں جملہ, معروف کرخی کہتے ہیں مامون میں نے یہ سوچا, میں تھا امام کے تحت الشرف کا خادم معاشی. امام دن میں کئی مرتبہ مجھے معروف کرخی کہہ کے پکارتے تھے. یہ غلام کے نام کا کمال نہیں, امام کے لبوں کا کمال ہے. تو ایک پتہ چل گئی بات کہ اگر امام کے لبوں پہ کسی غلام کا نام آ جائے, ذرا غور کیجئے گا, اس کا اسٹیٹس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دشمن بھنور سے بچ جاتا ہے. بھئی سمجھنا, یعنی امام رضا کی زبان پہ اگر نام آ جائے کسی کا تو وہی نہیں بچتا, اس کا نام وسیلہ ہو جاتا ہے دوسرے کو بچانے کا. آپ ایمان سے بتائیں, آج ہم برتھڈے ایونورسٹی میں آئے ہیں, کیا امام کی زبان پہ نام نہیں آئے گا؟ ہم رضا رضا کرے وہ ہمارا نام نہیں لیں گے. ہم تو جشن میں معروف کرخی پڑھنے آئے ہیں. اس لیے تو یہ بات طے ہو گئی. اللہ ہمارے مرزا مہدی بھائی کو بھی شفا دے انشاءاللہ, اور جو بھی منظورین ہیں جن کی امیدیں ہیں آج کے جشن سے, ابھی مونٹریال سے بھی ہو کے آیا ہوں, ان کی بھی امیدیں ہیں. وہ ٹرانزٹ لاؤنج میں ہے ایک فیملی, انہوں نے مجھے بلایا ہے, چوری صاحب جانتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ بس ہمارا کام ہو جائے تو ہم علی ولی اللہ پڑھ لیں. میں نے کہا غنی میں غلام ہی کیا. جی ہاں, ایک ابھی جابر بھائی نے دیکھا ہے الحمدللہ. جی ہاں, یہ جن ون جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ علی کا کلمہ پڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. جی ہاں الحمدللہ. تو جن ہو, شیطان ہو, بری روح ہو, لے آئیے لے آئیے. آپ لے تو آئے سر, امام کا تو واسطہ دینے کی ضرورت نہیں, غلام ہی کافی, معروف کرخی کا واسطہ ہی کافی. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک جملہ ہے میں آج ٹورنٹو میں عرض کر دوں, کل انشاءاللہ نیو یارک میں پڑھوں گا. تو شکوہ کرتے ہیں نیو یارک کو کہ ادھر تنخواہ دیتے ہیں 30 منٹ 25 منٹ 20 منٹ, ادھر گھنٹہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی وہاں کبھی کبھی آتے ہیں, آپ کے یہاں ہمیشہ ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی اصل بات یہ ہے. اب یہ پتہ نہیں اس پہ انٹرنیٹ پہ آئے گا کہ نہیں یہ جشن ہے, آئے گا تو پھر تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا. تو
میں یو کے میں ایک ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا تو مجھے کچھ لوگ وہاں ملے. میں اس میں لمبے قمیض میں اتفاق سے میں اس پڑھ کے آ رہا تھا تو کپڑے چیک کرنے کا وقت ہی نہیں ملا.